السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اسلامی اسٹڈیز کے حوالے سے کچھ معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ PPSC ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے نہایت اہم معلومات ہے، ایک مرتبہ آپ ان کو ضرور دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہے قرآن کے معنی کیا ہیں۔ قرآن کا لفظ جو ہے وہ قارا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا، جمع کرنا، جبکہ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کے رکوع جو ہیں وہ 558 ہیں۔ قرآن کی کل آیات کتنی ہیں؟ 6236 جو ہیں وہ قرآن کی کل آیات ہیں۔ مکی صورتیں قرآن پاک کی 86 ہیں، مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں۔ قرآن میں کل سجدے کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے اور تقریباً 136 مرتبہ ان کا ذکر ہے۔ وحی کی اقسام کتنی ہیں؟ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی جلی، وحی خفی۔ اس کو وحی مطلوع اور غیر مطلوع بھی کہتے ہیں۔ وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور غیر مطلوع جو ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ حدیث ہے۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ یہ مولانا شاہ ولی اللہ کے بیٹے مولانا شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے کیا۔ قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ بھی مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ سب سے پہلے کیا۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا نام ہے؟ قرآن مجید میں کل 4 شہروں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ توبہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ آیا ہے۔ شہید کو مردہ کہنے کی ممانعت کس سورت میں ہے؟ سورۃ بقرہ میں ہے۔ اشہر معلومات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہیں۔ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13۔ مال غنیمت کی تفصیل کس سورت میں ہے؟ سورۃ انفال میں دی گئی ہے۔ مسجد ضرار کس نے بنائی ہے؟ یہ مسجد ضرار جو ہے یہ منافقین نے بنائی تھی۔ اسلام میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام میں پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جس کو قرآن نے مسجد تقویٰ بھی کہا ہے۔ مخلوقات میں سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ مخلوقات میں سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا تھا۔ ابو لہب اور ام جمیل، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت میں کون سی صورت نازل ہوئی ہے؟ سورۃ لہب جو ہے وہ ابو لہب و ام جمیل کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مدنی دور کتنا ہے؟ وہ 10 سال ہے۔ قرآن مجید کی کس سورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورۃ نمل میں آئی ہے۔ سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔ اور سورۃ بقرہ کے نام کیا ہیں؟ سورۃ بقرہ کے نام ہے فصاحت القرآن اور سنام القرآن۔ قرآن کو مکمل کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی کس دور میں؟ دور صدیقی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ام المصاحف کس کے پاس رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کس غزوے کے بعد مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا؟ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا۔ آیت قرآنی کی سردار آیات کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے، جو کہ سورۃ بقرہ میں ہے، 255 آیت۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ ہے۔ اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آخری سورت سورۃ قلم ہے، نون سے۔ بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مغازی کا زیادہ علم کن کو تھا؟ مدینہ والوں کے پاس ہے، مدینہ والوں کے پاس تھا۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کو کہا گیا ہے یوم الفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، کیونکہ اس دن مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 1000 تھی، اور مسلمانوں نے اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود جو ہے اس دن فتح حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اس دن حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ یہ پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر، جو باقاعدہ طور پر لڑا گیا، اس لیے اس کو یوم الفرقان، قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہے سورۃ انفال میں۔ غزوہ بدر کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے سورۃ انفال میں ہے۔ غزوہ بدر جو ہے پہلی باقاعدہ لڑائی تھی جو مسلمان اور مشرکین کے درمیان ہوئی، اور یہ 2 ہجری میں ہوا۔ چیونٹی کے نام پر قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ سورۃ نمل ہے، جس میں چیونٹیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورۃ کہف میں۔ قرآن میں معراج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 دفعہ آیا ہے۔
کن دو خواتین کی پاک دامنی کی تصدیق قرآن نے دی ہے؟ حضرت مریم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ قرآن پر اعراب کس کے دور میں لگے؟ امیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں قرآن پاک پر اعراب لگوائے گئے۔ قرآن پاک میں یوم الحق کہا گیا ہے فتح مکہ کے دن کو۔ قرآن کا رسم الخط کس نے بتایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سورۃ بقرہ کی روح سے تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے بہترین زاد راہ۔ سورۃ کوثر کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ سورۃ کوثر جو ہے یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے؟ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے۔ کون سے دو خون جو ہیں وہ حلال ہیں؟ کلیجی اور تیلی کا خون جو ہے وہ حلال ہے۔ کون سے دو مردار حلال ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی دل جو ہے یہ دو مردار حلال ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک مفسرین کے گروہ ہیں 7 گروہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے نام ہیں ام الکتاب، باب القرآن، سب المثانی۔ سورۃ یاسین کے نام ہیں کلب قرآن، روح القرآن۔ امید کرتی ہوں اس معلومات سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔